دوسرا مسئلہ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اس باب میں، اس مسئلے میں جو مخالفین ہیں، جو گروہ جن لوگوں نے اس مسئلے میں ٹھوکر کھائی، وہ کیا کیے ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں۔ پہلا گروہ ہے جو اہل عقل ہیں۔ اہل عقل سے مراد یعنی وہ تمام گروہ جو اپنی عقل کو نصوص پر مقدم کرتے ہیں، متکلمین ہیں، فلاسفہ ہیں، عقلانی گروہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اور موجودہ منکرین حدیث وہ بھی اسی گروہ سے متعلق ہیں۔ تو جتنے بھی متکلمین اور فلاسفہ ہیں، یہ سب اس باب میں منحرف ہیں۔ کیوں؟ مطلب یہ اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری عقل یہ نہیں مان رہی، یہ اپنی عقل کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ یا یہ کیا کہتے ہیں کہ جو فلاسفہ ہیں یونان کے، ارسطو اور افلاطون اور بقراط اور سقراط، وہ تو یہ کہتے رہ گئے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ابو الحسن الاشعری ہے، ابو مسلم الماتریدی ہیں، رازی ہیں، غزالی ہیں، یہ ہمارے بزرگ حضرات وہ یہ کہتے رہ گئے۔ یا کیا کہ خبر واحد جو ہے نا، یہ تو حجت ہی نہیں ہوتی دین میں، اللہ کے رسول کی بات حجت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پیر صاحب کی بات حجت ہوتی ہے، ہمارے بڑے کی بات حجت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی گمراہی کی باتیں ہیں ساری۔ متکلمین سب کے سب وہ اس جو ہے نا خطرے میں، اس مسئلے میں داخل ہیں، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں غیر اللہ کی باتیں ماننا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے نا ایک بڑے شاندار تبصرہ کیا اس جگہ پہ۔ آگے یہ ادھر ہم پڑھیں گے جو اس باب میں پہلا اثر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہوں، تم کہتے ہو بکر عمر یہ کہتے ہیں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فرحم اللہ ابن عباس کیف لو رأى اقواما يعارضون قول اللہ ورسوله بقول ارسطو وافلاطون وابن سینا والفارابی وجهم بن صفوان وبشر المريسي وابی الہذیل العلاف واضرابهم۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات آگے تم بکر عمر کی بات پیش کرتے ہو۔ تو عبداللہ بن عباس اگر ہمارے حالات دیکھ لیتے کہ یہاں پر تو کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، ارسطو صاحب یہ کہتے ہیں، افلاطون یہ کہتا ہے، ابن سینا یہ کہتا ہے، یہ سب فلاسفہ ہے نا، فارابی یہ کہتا ہے، جہاں بن صفوان نے یہ کہا۔ بلکہ اس بات کو تو بھول جائیں، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا نیتشے نے یہ لکھا ہے، نام ایک پڑھ لیا نا فلسفی کا، تو وہ جگہ جگہ پر پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، فلاں انگریز نے یہ لکھا ہے، فلاں گلیلیو نے یہ لکھا ہے جی، کوپرنیکس نے یہ لکھا ہے، بھائی لکھتے رہ جائیں، وہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے تو یہ نہیں نہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کی بات بھی آ جائے گی، جیسے آگے ہم پڑھیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مقدم ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جو لوگ ان لوگوں کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں جن کا سرے سے دین ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، اب یہ فلاسفہ سارے کیا ہیں، افلاطون، ارسطو، بقراط وغیرہ، کوئی یعنی مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے یہ لوگ تو جتنے متکلمین ہیں ان کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے، یہ حدیثیں نہیں مانتے اسماء و صفات کی۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ارسطو صاحب کے قانون پر پوری نہیں اترتی، اس کے جو عقلی قوانین ہیں، عقلی قواعد ہیں جو فلاسفہ یونان نے طے کر دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ باتیں پوری نہیں اترتی، ٹھیک ہے، یہ عرض جو ہر فلاں الٹے سیدھے مسائل ہیں وہ متکلمین کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر پہلا گروہ کن کا ہے؟ ان کا، فلاسفہ کا اور متکلمین کا۔ دوسرا گروہ ہے اس باب میں مقلدین کا، جو متعصبۃ المذاہب ہیں، جو فقہی مذاہب کے لیے تعصب رکھتے ہیں، جن کو کہا جائے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول تو یہ۔ تو کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بھی اس مسئلے میں داخل ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ اکبر۔ کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں اس کا یہ کہنا کہ یہ میرے امام کی بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آگے یہ آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ جو بندے اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں اپنی بات کہتے ہیں، اپنے امام کی بات کہتے ہیں، ان کو تو ڈرنا چاہیے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے اور یہ شرک میں واقع نہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی مسئلے میں نا یعنی انہوں نے کوئی حدیث بیان کی، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کا بھی یہی موقف، آپ بھی یہ رائے رکھتے ہیں؟ اللہ، وہ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تو نے میرے گلے میں سلیو لٹکی ہوئی دیکھ لی؟ کیا میں کنیسے سے نکل کے آ رہا ہوں؟ جیسے ہمارے کے دور میں کہتے ہیں کیا میرے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی میں حدیث بیان کروں گا اور میں کہوں گا میرا یہ موقف نہیں؟
تو بات یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کرے اور دوسرا کہ نہیں میری یہ رائے نہیں ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ یعنی کفر اور شرک کے قریب قریب بات ہے. یہ یہودی اور عیسائی کی بات ہو سکتی ہے، یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مقلدین ہے نا، جو فقہی مذاہب کے لیے متعصب گروہ ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم متعصب کا لفظ استعمال کریں، متعصبۃ المذاہب، کیونکہ اصلاً جو تمذہب ہے یہ حرام نہیں ہے. آگے انشاءاللہ جو فقہ پڑھیں گے اس کی ابتدا میں تفصیل سے یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ فقہی مذہب کو پڑھنا اور ائمہ اربعہ ان کی آراء کو پڑھنا، ان کے فقہی مذہب کو سمجھنا، اس کی تو بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے. ہم اس وقت اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ تقلیدی مذاہب کے لیے متعصب ہونے کا کیا معنی ہے؟ جیسے اگر میں حنفی ہوں تو حنفیہ سے باہر نکلنا میرے لیے حرام ہے نا. بہت سارے مقلدین جو جامع تقلید شخصی کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ امام و حنیفہ کے قول سے باہر نکلنا جائز نہیں. کیوں؟ ہم ان کے مقلد ہیں. حتیٰ کہ ان کے بڑا نام ہے اب لینا مناسب نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید میں تو اگرچہ ہے کہ مدت رضاعت وہ اتنی اور اتنی، اور امام و حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک اتنی. تو چونکہ ہم مقلد ہیں اور ہم پر امام صاحب کی بات ماننا واجب ہے، اس لیے ہم انہی کے قول کو اختیار کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بندے کی عقل پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہوا کہ نہیں؟ جو آیت سامنے دیکھ رہا ہے اور خود اعتراف کر رہا ہے کہ آیت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی عمر اتنی ہے، لیکن امام صاحب نے چونکہ یہ کہا ہے اور ہم ان کے مقلد ہیں تو ہم پر یہ بات ماننا واجب. اللہ المستعان، اللہ المستعان. بہت خطرناک بات ہے. اگر تو کسی ایسے بندے کا وہی بات ہے، عقیدہ یہ ہو کہ امام صاحب حلال و حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو یہ تو سیدھا دائرہ اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. اور اگر اس کا کوئی شبہ ہے، کوئی اور اس کو مسئلہ ہے، تب بھی خطرناک بات ہے. حتیٰ کہ بعد لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، آپ بھائی جانتے ہیں ساری باتوں کو، کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی، جو ہمارے امام کے مخالف ہوگی، تو یا وہ متول ہوگی یا منسوخ ہوگی. یعنی اس کو ہم یا منسوخ سمجھیں گے یا اس کی تعویل کریں گے یا اس کو جو بھی رد کریں گے کسی بھی طرح. کیوں؟ ہمارا مذہب اتھارٹی، ہمارے امام کی بات اتھارٹی. ٹھیک ہے نا. اب لوگ جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ لیں جو ادھر پیش کرنے والے ہوتے ہیں تو ہر بات کو ادھر نکال لیتے ہیں، ہر بات کا وہ نا مطلب نکال لیتے ہیں، بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں. اس کے بھی بہت سارے لوگوں نے توجیحات پیش کی کہ نہیں جی، اصل میں جو امام صاحب نے نا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جب بھی کسی حدیث کو رد کرتے ہیں نا تو پہلے سے ایک اور دلیل ہوتی ہے ان کے پاس، وہ ناسخ معلوم ہوتا ہے، منسوخ ہو. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک واضح بات ایک بندے نے لکھی ہے، آپ کو بس غلطی ہوگی ان سے اللہ ان کو معاف فرما دے، ختم بات. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے شاید محبت والے بات میں بات پڑھی تھی کہ جو بعض ائمہ نے تقلید کو شرک قرار دی ہے، تو کیوں قرار دی ہے؟ وہ اس ناحیے سے کہ جب کوئی شخص کسی امام کو، کسی فقی مذہب کو یہ درجہ دے لے کہ حق صرف اسی کے اندر محصور ہے، جو یہ امام کہیں گے، جو اس مذہب میں ہے، فقہ حنبلی میں جو ہے وہی سچ ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ جائز نہیں. کیوں کہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات قبول کی جاتی ہے. امام مالک نے کہا تھا نا، کل یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے. اور آپ نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. تو امام حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، اور حتیٰ کہ وہ بکر عمر ہی کیوں نہ ہوں، تو کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی ہر بات قبول کی جا سکتی ہو. کل یؤخذ منہ من قوله ویرد، اللہ کے رسول کے بعد ہر بندے کی بات وہ لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اسلام کا اصول ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ لیں یہ سبق سے متعلق بات ہے، یہ پورا جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا اصل الاصول، اس کی بنیاد ہی یہ جو مطلق اطاعت ہے وہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو تقلید جامد ہے وہ سمت میں بدترین بدعت ہے، قبیح ترین بدعت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے علماء کا اجماع نقل کیا تقلید کی بدعت ہونے پہ. ٹھیک ہے نا. بہت سارے بھائی نئے نئے فقہی مسائل پڑھتے ہیں، مذہب پڑھتے ہیں نا، تو وہ بڑے ان کی آنکھیں چوندھی آ جاتی ہیں ان مذاہب سے اور تقلید سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے نا، اصل ائمہ کا ان کو موقف علم پتہ نہیں ہوتا. تو بہرحال جو تقلید جامد یا جسے آپ کہیں تقلید شخصی، کہ کسی ایک بندے کو معین کر لینا کہ اس کے فتاوی سے، اس کے قول سے میں باہر نہیں جا سکتا یا نہیں جاؤں گا، یہ امت مسلمہ میں بدترین بدعت ہے، قبیح ترین بدعات میں سے.
اور ائمہ اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بدعت ہے. کوئی معتبر امام وہ یہ دعویٰ وہ کہہ سکتا ہی نہیں کہ تقلید شخصی جو ہے نا یہ جائز ہے. ایک بندے کو آپ معین کر لیں، ایک مذہب کو آپ معین کر لیں، اس سے باہر نکلنا حرام ہے آپ کے لیے. یہ بندہ یعنی کوئی عالم یہ بات نہیں کر سکتا. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے گروہ صوفیاء کا. پہلا گروہ ہم نے کہا جو اہل کلام ہے، عقلانی گروہ جتنے بھی ہیں، فلاسفہ ہو گئے، متکلمین ہو گئے، منکرین حدیث ہو گئے، جو اپنی عقل سے، اپنی منطق سے، اپنے فلسفوں سے، اپنے بڑوں سے یہ باتیں رد کرتے ہیں، حدیث رد کرتے ہیں. دوسرا گروہ ہم نے کہا مقلدین کا یا متعصبۃ المذاہب، جو فقہی مذاہب کے متعصب حضرات ہیں، ان کا گروہ ہے جو اپنے امام کے لیے حدیث کو رد کرتے ہیں. تیسرا گروہ صوفیاء کا، جو اپنے مشائخ یعنی جو مشائخ طریقت ہوتے ہیں ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو رد کر دیتے ہیں. بلکہ یہ اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ شریعت پوری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ صوفیاء کے ہاں ایک مقام آیا تھا یقین، کہ اب اس کے بعد انہیں دین پر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان کے پیر نے ان کے اوپر سے دین کو ہی ساقط کر دیے. یہ تو کفر اکبر ہے نا، سیدھا سیدھا. کیا آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب آپ پر نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے ہی نہیں؟ تو وہی بات ہے کہ یہ جو مقام ہے کون سا مقام ہے؟ جہنم کا مقام ہے. یہ لوگ اب جہنم میں پہنچ گئے، ان پر اب دین پر عمل کرنا رہا ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی صوفیاء کے ہاں اس بات کی بہت تعلیم کہ اپنے شیخ پر اعتراض نہیں کرنا. اپنے استاد پر، اپنے شیخ پر اعتراض کرنے والا وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی بات رد کرنے والا وہ یعنی جو حقائق ہیں، باطنی حقائق ہیں، سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو بعض کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل آپ نے بھی، اب تو ہر بندے نے بات سن لی ہوگی، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ فلاں رسول اللہ. اب یہ اتنے قبیح ترین صریح کفری الفاظ کیسے آ گئے؟ اسی انہی عقائد کی وجہ سے کہ جو شیخ جو بات کہہ رہا ہے اس کو رد نہیں کرنا، اس پر اعتراض نہیں کرنا. یہ مرید جو ہے نا اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ شیخ کے مقام تک نہیں پہنچا ہوتا نا. اس کے وہ جو باطنی حقائق ہیں، جو اس کے چلے چانٹے ہیں سارے، وہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے، ان درجات تک. تو اس لیے مرید بھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہو رہی. حالانکہ جو بندہ موحد ہو، غیور ہو، اس کے سامنے کوئی بندہ یہ بات کرے تو وہ اس کو رسید نہ کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے صریح کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ المستعان. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک معروف صوفی بزرگ ہے، ان کے تعارف کرواتے ہوئے نا سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ پہلے وہ یعنی ایک محدث سے ان کی مجلس ہوتی تھی، تو اس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا تھا. تو میں پھر ایک عرصے بعد جب اس مجلس میں گیا نا تو وہاں پر ان محدث کی جگہ ایک صوفی صاحب بیٹھا کرتے تھے. اور جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہاں پر اب غنا کی مجلس، یعنی جو ان کی صوفیاء کی مجلس سماع اور رقص ہوتی ہے نا. آپ کو معلوم ہوگا کہ صوفیاء کے ہاں یہ ڈانس، طبلے، ڈھول، یہ سب چیزیں جائز ہیں. غنا، موسیقی، جسے وہ سماع کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو مجلس سماع جاری تھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ویڈیوز میں، طاہر القادری صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کے سامنے بعض بابے ڈانس کر رہے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں. یہ پیر نصیر الدین نصیر بڑے معروف ان کے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے. ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیانو بجا رہے ہیں، کیا کیا وہ بانسری کیا چیز بجا رہے ہیں. تو صوفیاء کے ہاں موسیقی اور رقص اور یہ سب چیزیں یہ بغیر عبادت اپنائی جاتی ہیں، بڑی قبیح بدعات میں سے. تو بہرحال امام ذہبی کہتے ہیں کہ پھر یعنی ان کے تعارف میں بات ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ ایک عرصے بعد وہاں پر گئے تو محدث کی جگہ وہ ایک صوفی صاحب بیٹھے تھے اور قرآن کی محفل کی جگہ وہ غنا کی مجلس جاری تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو صوفی صاحب نے تھے نا، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھی خاصی یہاں پر قرآن کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو یہ بڑا عجیب بن گیا، اس نے آ کے جو ہے نا قرآن کی جگہ غنا کی اور موسیقی کی محفل لگا لی. تو کہتے ہیں کہ اس پیر صاحب نے جواب دیا، من قال علی استاد ہی لیما لا یفلح ابدا. کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے استاد یعنی اپنے شیخ کو یہ کہتا ہے نا لیما، کیا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی پہنچ نہیں پائے گا، اس کو کبھی نور نصیب نہیں ہوگا. یعنی اگر تمہارے دل میں، مرید کے دل میں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ استاد جو ہے، جو شیخ ہے میرا، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. شیخ چاہے موسیقی کرتا رہے، شیخ چاہے وہ لواطت کرے، وہ زنا کرے، یہاں تک بھی باتیں صوفیہ کی کتاب. یعنی انسان حیران ہوتا ہے بسا اوقات کہ یہ یعنی کس اللہ نے کیسے مطلب جو ہے نا وہی بات ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ یہ لوگ صوفیاء قبائل میں بڑے قبائل میں مرتکب ہوتے تھے دین کے نام پر. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک بندہ لواطت کرتا ہو دین سمجھتے ہوئے، اس کو عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کے لیے.
انسان حیران ہو جاتا ہے بس اوقات۔ شیخ الاسلام کے شاگرد نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ابن شیخ الحزامیین کے نام سے معروف ہیں۔ وہ پہلے صوفی ہوتے تھے، پھر بعد میں جب شیخ الاسلام کے پاس آئے تو وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ انہوں نے اپنا جو سفر نامہ سارا ذکر کیا نا ہدایت کا، اس میں بات ذکر کی ہے اپنے یعنی ماضی میں جو جس گروہ سے کے اندر ہو رہے، کہتے ہیں ان کے مشائخ تھے وہ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرب حاصل ہو رہا ہے، فیض حاصل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرید جو ہوتا ہے نا وہ اعتراض نہیں نہ کرتا، مرید کوئی حق نہیں ہوتا کہ شیخ پر اعتراض کرے۔ تو بہرحال حافظ ظاہری رحمہ اللہ نے جب یہ بات ذکر کی کہ یعنی اس نے جو موسیقی والا جو شیخ تھا اس نے جواب دیا کہ مرید کوئی حق نہیں ہے، اگر وہ اعتراض کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد حافظ ظاہری رحمہ اللہ اس پہ تعلیق لگاتے ہیں، کہتے ہیں ینبغی للمرید اللہ یقول لاستاذہ لما اذا علمہ معصوما لا يجوز علیہ الخطأ۔ کہتے ہیں ہاں پیر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ مرید کو شیخ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اگر وہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کا شیخ معصوم ہے۔ ہاں اگر تو تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ پیر صاحب معصوم ہے پھر تمہارا پوچھنا نہیں بنتا۔ اما اذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول لما فانه لا يفلح ابدا، لا يفلح ابدا۔ کہتے ہیں ہاں اگر شیخ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ تربیت یہ کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ کیوں، لیما کا سوال نہیں کرنا، تو پھر یہ شیخ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ خود اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ تو بہرحال یعنی صوفیاء کے ہاں تو یہ صورت اپنے بدترین اس میں موجود ہے، یہ والی جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے پیروں کی اور یہ ان کی باتیں ماننا۔ چوتھا گروہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ جو حزبی لوگ ہیں، اصحاب الاحزاب ہیں، جو مختلف جماعتوں کا قلادہ جن کے گلے میں ہوتا ہے نا، پٹا ڈالا ہوتا ہے جنہوں نے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی اور مذہبی جماعتیں بھی، یا جو تحزب ہے، حزب پرستی، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ امیر کی جو بات ہے، امیر جماعت نے جو بات کہہ دی ہے، جو منشور پیش کر دیا ہے، اب وہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے ان کا صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہماری جماعت کا منشور یہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم جا نہیں سکتے۔ کل کو جماعت کے امیر صاحب کہیں گے جمہوریت حرام ہے تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا دنیا میں کفر ہے ہی کوئی نہیں۔ آج امیر صاحب کہہ دیں گے جمہوریت حلال ہے، پھر آپ کیا کہیں گے کہ اس سے اچھی عبادت تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کل آپ کی جماعت کا منشور جو ہے نا وہ مشرق میں تھا تو آپ مشرق میں تھے، آج مغرب میں ہوگا تو آپ مغرب میں۔ تو یہ جو ہے نا حزبیت، یہ بلا قیمت غلامی کا نام۔ تو بہرحال ہمارے سامنے یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں چار جو ہے نا یہ بڑے گروہ ہیں جو اس باب میں جن کے یہاں انحراف ہے۔ ایک وہ جو اہل کلام ہیں، دوسرے جو اہل تقلید ہیں، تیسرے جو اہل تصوف ہیں صوفیہ، اور چوتھے جو اہل الاحزاب ہیں یعنی جو حزبی لوگ ہیں۔ اور ان چاروں میں قدر مشترک کیا وہی بات کہ اپنی جماعت یا اپنا شیخ یا اپنا فقہی مذہب یا امام یا اپنی عقل، ان سب باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مقدم کر دینا، حدیث کو ٹھکرا دینا، آیت کو پیچھے کر دینا، اور اس کو فوقیت دے دینا، یہ قدر مشترک ان سب باتوں میں۔